السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ آپ لوگوں سے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو کہ میری والدہ اور ان کی ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور چوتھی کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میری والدہ سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی اور ان کے اسکول میں 2 بیری کے درخت ساتھ ساتھ ہی موجود تھے جن پر پیڑ لگے ہوئے تھے۔ ان کی ٹیچرز 5ویں جماعت کی جو طالبات تھیں ان سے کہتی تھی بیڑ لانے کو، وہ بیڑ توڑ کر کچھ ٹیچرز کو دے دیتی اور کچھ خود کھا لیتی تھی، لیکن جو ان کی جونیئرز تھیں وہ نہ انہیں توڑنے دیتی تھی اور نہ انہیں کھانے دیتی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ میری والدہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی، اس لیے نہ وہ انہیں بھی نہیں توڑنے دیتی تھی نہ کھانے دیتی تھی۔ پھر ایک دن میری والدہ اور ان کی دوست نے سوچا کہ کیوں نہ ہم چھٹی کے بعد آ کے توڑ کے کھائیں، کیونکہ جو ہماری بڑی کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو ہمیں توڑنے نہیں دیتی نہ کھانے دیتی ہیں، اس لیے ہم چھٹی کے بعد آئیں گے اور تب توڑ کے کھائیں گے۔ پھر چھٹی ہوئی، میری والدہ اور ان کی دوست کھانا کھا کے اسکول آ گئی۔ اسکول کی ایک طرف سے آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جہاں سے یہ اسکول میں داخل ہوئی۔ انہوں نے داخل ہو کر درخت پر پتھر مارنے شروع کر دیے تاکہ بیڑ ٹوٹ کے نیچے گر جائیں اور یہ اٹھا کے کھا سکیں۔ انہوں نے جیسے پتھر مارے بیڑ گرنا شروع ہوئے، انہوں نے کھائے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ بیڑ توڑنے کی غرض سے پتھر مارنے شروع کیے، لیکن اس بار بیڑ کی جگہ پیسے گرنا شروع ہوئے۔ پہلے تو میری والدہ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہوئے کہ پیسے ہی گر رہے ہیں، لیکن جیسے ہمیں تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت سے پیسے کیسے گر سکتے ہیں۔ یہ بات سوچ کے ہم دونوں کے دماغ میں ایک ساتھ دھماکہ ہوا کہ جنات، میری والدہ کہتی ہیں بس جیسے ہم نے یہ بات سوچی، یہ بات سوچتے وہ پیسے ہوا میں اس درخت کے گرد گھومنے لگے اور ساتھ تیز ہوا چلنے لگی۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ ہم دونوں دوستوں کی حالت خراب ہو گئی۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ہم نے دوڑ لگا دی۔ وہی دیوار جو کچھ دیر پہلے ہم بہت آسانی سے پھلانگ کر اندر آ گئی تھی، وہی دیوار اب ہمیں کئی فٹ اونچی لگنے لگی۔ ہم جیسے تیسے کر کے دیوار پھلانگ کر اسکول سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر گھر والوں نے جب حالت دیکھی تو پوچھا، ہم نے ساری بات انہیں بتا دی۔ گھر والوں سے بھی بہت ڈانٹ پڑی۔ اس کے بعد ہم دوستوں کو بہت تیز بخار ہو گیا خوف کی وجہ سے۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں مولوی صاحب سے جو کہ پاس ہی مسجد میں ہوا کرتے تھے دم کروایا، تب جا کر ہمیں کچھ آرام آیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے توبہ کر لی اور غلطی سے بھی اس درخت سے بیڑ نہیں توڑے۔ ہم نے خود تو کبھی نہیں دوبارہ توڑے، لیکن ہم اب جب بھی کسی بچے سے ملتے ہیں، کسی بچے کو کہتے ہیں کہ ہم ملتی ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اسکول سے یا کالج سے درخت سے کبھی بھی پھل توڑنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسکول میں کالجز میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہوتی ہے، اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کبھی بھی کالج یا اسکول سے یہ چیزیں پھل یا پھول وغیرہ توڑنے کی غلطی نہ کریں۔